السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین بشیرا ونذیرا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ الی کافۃ الخلق سراجا منیرا، وعلى آلہ واصحابہ الذی جزاهم اللہ جنة وحریرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة والتسلیم۔ برادران ملت، ایمانی جذبہ و محبت کے ساتھ تمام عالم کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عظمت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے اور بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ایسے تو قرآن مجید کے اندر سارے علوم کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ہر سوال کا جواب قرآن مجید انسانوں کو دے رہا ہے، ہر فکر کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ہر مشکل کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے۔ انسان کے اندر بھی یہ بڑی فکر ہے، وہ چاہے پڑھا ہوا طبقہ ہو یا ان پڑھ آدمی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کسی کو یہ فکر لگی پڑی ہے کہ ہماری روزی کا کیا بنے گا، سوائے ان لوگوں کے جس نے اللہ پہ توکل کیا، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب معبود تسلیم کر کے اس کی رضا پہ راضی رہے۔ باقی جتنے ہیں وہ ہر کسی کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ رزق کیسے بڑھے، کہاں سے لائے، کیسے امیر بن جائے، کیسے اپنے حالات کو ہم درست کر لیں، اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرے۔ یہ سوچ و فکر کے اندر انسان اپنی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بناتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندے اللہ رب العزت کی عبادت بھی نہیں کر پاتے، وقت ہی اتنا نہیں نکال سکتے خود کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے 2 رکعت اپنے معبود کے آگے 2 رکعت کی صورت میں سجدہ کر پائے۔ بس یہی ایک الجھن ہے کہ زندگی کو ہم کیسے کاٹیں، کیسے بسائیں، اپنے جیب کو کیسے بھریں، اپنے پیٹ کو کیسے ہم بھریں۔
تو ہم قرآن سے پوچھیں گے قرآن تو ہی بتا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارے اور ہمارا رزق کہاں پہ ہے، ہم کدھر جائیں، کہاں جائیں، رزق کو کیسے ہم تلاش کریں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جتنی بھی رینگنے والی، جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں سمجھایا۔ اللہ فرماتا ہے زمین پہ جتنے بھی رینگنے والی چیز، جتنے بھی چلنے والی چیزیں، جتنے بھی جاندار چیزیں، ان ساری مخلوق کو رزق دینے والا میں ہوں، اس کی ذمہ داری میری ہے، میں اسے رزق پہنچاتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں۔ اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ ہر جاندار کا رزق، رینگنے والے چلنے والے کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا۔ اب اللہ رب العزت نے جو یہ زمین کے اوپر کا جو حکم دیا، اس لیے کہ ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے زمین پہ چلنے والی جو شے ہے، جو مخلوق ہے، انہیں ہم نے دیکھا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کھاتی بھی ہے، وہ پیتی بھی ہے، وہ اپنی زندگی گزارتی ہے، وہ مخلوق۔ ایسے تو اللہ رب العزت نے کئی عالم بنا رکھے ہیں، آسمان کی بھی ایک دنیا ہے، اللہ نے وہ ہم سے نہیں خطاب فرمایا کہ میں زمین اور آسمان کے اندر، اس کے بیچ کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کو میں کھلانا ہوں۔ اللہ نے نہیں کہا، اس لیے کہ ہماری سوچ وہاں تک ہے نہیں، ہم نے آسمان کی دنیا کو دیکھا نہیں، تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال دی کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں چلنے والی، ان ساری چیزوں کی رزق کی ذمہ داری میری ہے، میں سب کو رزق دیتا ہوں، سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ جو ایک جانور کو بھی دیتا ہے، ایک انسان کو بھی دیتا ہے، ایک پرندے کو بھی دیتا ہے، ایک ٹانگ والے جانور کو بھی دیتا ہے، اور بغیر ٹانگ والے جانور کو بھی دیتا ہے، ایک پر والے جانور کو بھی دیتا ہے، جو بغیر پر کے جو نہیں اڑ سکتا، اسے بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کتنے جانوروں کو اللہ نے پڑھ دیے، اور کتنے ایسے جانور ہیں جسے اللہ نے پڑھ نہیں دیے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جسے اللہ نے ٹانگیں دی ہے، لیکن بہت جانور ایسے ہیں جسے ٹانگیں بھی نہیں دیا ہے، تاکہ انسان میری قدرت کو سمجھ سکے، وہ مجھے پہچانے، کہ انسان یہ سوچے کہ یہ اڑنے والا جانور ہے، اپنی جگہ پہ نہیں ملا، یہ اڑ کر کے اور جگہ پہ چلا گیا، اسے وہاں سے رزق مل گیا۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ بغیر پر والے جانور کو بھی دیکھ لے، جس کی ٹانگیں ہیں صرف، اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے۔ تو بندہ سوچنے لگا ٹانگیں ہیں، وہ اپنی جگہ سے بھاگا، نکلا، دوڑا، اسے رزق مل گیا۔ اللہ نے کہا میرے بندے ایسے بھی میں نے جانور پیدا کیے ہیں جس کے پیر بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے جانور ایسے ہیں جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتے، وہ اپنی جگہ پہ محدود ہے، وہ رکے ہوئے وہیں پہ، اللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ چونٹیوں کے سوراخوں کے اندر بھی رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تالاب کے ایک گٹے کے اندر جو پانی بھرا ہوتا ہے اس کے اندر جو بسنے والے جو جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، اللہ وہاں تک اسے بھی رزق پہنچاتا ہے. وہ اپنی جگہ سے بھاگ نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، وہ پانی کے بغیر جی نہیں سکتے، پانی کے باہر نکل نہیں سکتے. لیکن پانی سوکھ گیا، ایک تھوڑی سی جگہ کے اندر وہ پانی رک گیا، اب وہ اپنا رزق کہاں تلاش کرے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے. اور ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے گڈھے کے اندر بھی پانی رہ کر کے بھی وہ جانور اپنی جگہ پہ سلامت رہتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بلوں کے اندر رہنے والے بسنے والے جانور جسے اللہ پلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے. کون ہے جو اس کا پانی کا انتظام کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پر دے کر کے بھی اسے رزق دیا، ٹانگ دے کر کے بھی رزق دیا، ٹانگ لے کر کے بھی رزق دیا. اور جو مخلوق چل نہیں پا رہی ہے، اپنی جگہ پہ ہے، میں نے اسے بھی رزق عطا فرمایا. جو اللہ ساری مخلوقات کو دے وہ اشرف المخلوقات کو نہیں کھلائے گا؟ ساری مخلوق سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. تو کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو بھوکا مر جائے، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو پانی سے پیاسا تڑپ کر کے مر جائے. اسے دینے والا کون ہے؟ اسے دینے والی اللہ کی ذات ہے. جو اللہ کی ذات ہر مخلوق کو کھلا رہی ہے، وہ ذات انسان کو بھی کھلا رہی ہے. لیکن انسان کے لیے اللہ نے صرف اتنا رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث، اس آیت کریمہ کو سمجھا رہے کہ اللہ کے بندے تمہیں صرف گھر سے نکلنا ہے، روزی کی تلاش کے لیے صرف تجھے گھر سے نکلنا ہے، باقی روزی دینا یہ اللہ کے ذمہ کرم ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم گھر سے باہر نکل جائیں، کدھر جائیں، کہاں جائیں، کیسے جائیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا سا جواب دیا کہ میرے صحابہ، تم جانور کو نہیں دیکھتے، یہ جانوروں کو معلوم ہے کہ میرا رزق کہاں ہے. انہیں پتا ہے کہ میرے دانا کس جگہ پہ اللہ نے رکھا ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس تک پہنچا دیتا ہے. وہ اڑان بھرتا ہے، اسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ اللہ نے اس کا رزق رکھا ہے. جو چلنے والا جاتا ہے وہاں پہ ہی جاتا ہے، وہ جو چل پھر بھی نہیں سکتا اللہ اس کے سامنے ہی اس کا رزق رکھ دیتا ہے. عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے موت انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے، اسی طریقے سے انسان کو رزق بھی ڈھونڈ لیتا ہے، روزی بھی انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے. اگر کوئی بندہ اگر وہ باہر کنٹری پہ ہے، وہ دوسری سرزمین پہ ہے، لیکن موت وہاں پہ بھی اسے ڈھونڈ نکالتی ہے. اگر وہ انسان اپنے گھر میں ہوگا تب بھی ڈھونڈ لے گی، وہ مسجد میں ہوگا تب بھی ڈھونڈ لے گی، وہ ہاسپٹل کے بستر پہ ہوگا تب بھی ڈھونڈ لے گی، وہ راستوں کے اندر بائک کے اوپر گاڑیوں کے اوپر گھومتا ہوگا تب بھی موت اسے اپنے پنجے میں دبوچ لیتی ہے. وہ جا رہا ہے، وہ 100 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے، جس کا راستہ ہوا بھی نہیں روک رہی ہے، لیکن موت کو جب آنا ہوتا ہے تو اتنی تیزی چلنے والی گاڑی کو بھی موت جو ہے روک کر کے اس کے جسم سے روح نکال دیتی ہے. جس طریقے سے انسان کی موت اسے ڈھونڈ کر کے رہتی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں دیتی ہے، ایک موقع نہیں دیتی کہ انسان تھوڑی دیر بچ جائے.
جس لمحے کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور جو وقت اللہ نے اسے سونپا ہے، اسی سیکنڈ پہ وہ فرشتہ، وہ موت، اس کی جسم سے موت جو ہے نکل کر کے رہ جاتی ہے، روح نکل کر کے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ جس طریقے سے موت انسان کو ڈھونڈ نکالتی ہے، اس طریقے سے روزی بھی انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تمہیں صرف اٹھ کر کے نکلنا ہے روزی کی تلاش کا۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا صبح اٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ صبح اٹھ جائے؟ کہاں صبح اٹھ جاؤ، اور صبح اٹھ جاؤ گے اللہ تمہاری رزق کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ صبح اٹھنے والوں کے رزق کے اندر برکت کے ساتھ روزی کے اندر ایک نعمتیں، ایک برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صبح اٹھنے سے ہی ہوتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ کے فرشتے جو مقرر ہے روزی بانٹنے پہ، وہ صبح کے وقت اس دھرتی کے اوپر آتے ہیں اور سب کا رزق جو ہے وہ بانٹتے ہیں۔ ملتا تو سونے والے کو بھی ہے، وہ بھی اٹھ کر کے اپنی مرضی سے نکلتا ہے۔ فرق اتنا رہتا ہے جو صبح اٹھ کر کے اللہ کو سجدہ کر لیتا ہے، اپنے معبود کے آگے اس کی تعریف کر لیتا ہے، اس کا ذکر کر لیتا ہے، اٹھ جاتا ہے جلدی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جو نہیں اٹھتا ہے روزی مل جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ سب کی ذمہ داری روزی کی میری ہے، یہ غفلت سے سوتا رہا، لیکن اس رزق کے اندر برکت نہیں رہتی جس رزق کے اندر صبح نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں نکلنا ہے، کب نکلنا ہے؟ صبح کو جلدی نکلنا ہے۔ صبح اٹھ کر کے کیا کرنا ہے؟ تمہیں نماز پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور جب تم اللہ کو یاد کرو گے، صبح کو نکلو گے، تو اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا، تمہیں روزی دے گا۔ اب پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ سارے بندے نکلے، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کو کس کو کیا دینا، یہ اللہ خوب دیتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، اور جو جس لائق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی سمجھ میں آتا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے، جو اس کی زندگی کے لیے اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے نکالتا ہے، اور اللہ اسے وہ روزی عطا فرماتا ہے۔ لیکن انسان سوچتا ہے یار میں غریب ہوں، یہ امیر ہے، میں غریب ہوں، یہ مالدار ہے، تو اللہ کی تقسیم پہ ہم اعتراض نہ کریں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جانتا ہے ہمارے حال کو، ہماری نیتوں کو، ہماری کیفیتوں کو، ہماری عادتوں کو، کہ ہمارے پاس مال آنے کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں۔ نبی معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر صحابہ کرام بھی غریب بھی تھے اور امیر بھی تھے، ایسے بندے بھی تھے جو گھر بیٹھے رہتے تھے، غلام منڈیوں میں جاتے تھے، تجارت کے لیے نکلتے تھے، اور وہ کما کر کے ایک کا 100 گنا کر کے لاتے تھے، کوئی 50 گنا، کوئی 10 گنا کر کے آتے تھے۔ اور کچھ بندے ایسے بھی تھے جو گھر سے نکلتے تھے لیکن واپس خالی ہاتھ لوٹتے تھے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
صحابہ کرام آتے تھے روزی کے لیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے وہ عریضہ اپنا پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں بھی اتنا مال مل جائے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھی گزاریں۔ اس لیے کہ انسان کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی ایک انمول زندگی گزرے، ایک شان والی زندگی گزرے، کہ پہننے کے لیے بہترین کپڑا ہو، رہنے کے لیے اچھا مکان ہو، سواری کوئی گاڑی ہمارے پاس ہو، عزت ہو، ہماری اولادیں ہوں۔ یہ ہر انسان کی سوچ ہے اور انسانوں کی یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ تو ایک صحابی جس کا نام ثعلبہ ہے، ثعلبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی، اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت غریب آدمی ہوں، آپ دعا فرما دیں میرے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، فرما رہے تیرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ ایک غریب آدمی ہو، اس سے کہا جائے کہ جو تو غریب ہے تیرے لیے ٹھیک ہے۔ وہ صحابہ تھے، اگر کوئی ہم سے کہہ دے تو ہم جو ہے لڑنے لگیں گے، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ بارگاہ رسالت میں اگر مانگیں گے تو منہ مانگی پائیں گے۔ کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے روزی میں وسعت دے دے گا، برکتیں دے دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت غریب ہوں، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ گھر کے اندر کھانا ہے، نہ رہنے کی کوئی سہولتیں ہیں، آپ دعا فرما دیں اللہ میری رزق میں برکتیں ڈال دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا کہ تیرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ بہتری کا مطلب اسی میں تیرے لیے فائدہ ہے۔ وہ کہہ رہے میں غریب ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لے تیرے لیے اسی میں فائدہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک کہاں تک جا رہی ہے، اور اللہ نے جو کہا کہ میری تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اور اللہ جو بندوں کو دے رہا ہے، کسی کو غریب بنا رہا ہے، کسی کو امیر بنا رہا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر وہ صحابی عرض کر دی، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے پھر منع فرمایا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی مرتبہ جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، ایک بکری کا بچہ منگوایا، ہاتھ لگایا اور کہا اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں ڈال دے۔ وہ صحابی جو مسجد کے اندر ہمیشہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن اب اللہ کے رسول نے برکت کی دعا فرما دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرما دے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرما دی، اب وہ سالوں کے اندر جو بڑھوتی ہوتی ہے، جو برکتیں ہوتی ہے، وہ مہینوں کے اندر ہونے لگی، اور اس کے رزق کے اندر، بکریوں کے اندر برکتوں پہ برکتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ مہینوں سالوں کے بعد وہ ثعلبہ جو 5 وقتہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اب روزی نے اتنا گہرا، مال نے، دولت نے اتنا اسے بھزا لیا کہ صرف وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے تھے۔ غربت تھی، اللہ یاد آ رہا تھا، غربت تھی، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ اب دولت آ گئی، ہر کوئی بندہ دولت کو سنبھال نہیں سکتا ہے، ہر دولت جو ہے انسان کو جنت تک نہیں پہنچنے دیتی، اس لیے یہ دولت فتنہ بھی ہے، یہ دولت اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اس دولت سے جنت بھی ملتی ہے، اور اسی دولت سے انسان کو جہنم بھی ملتی ہے۔ اب وہ انسان کی سوچ ہے، وہ انسان کا ارادہ ہے، وہ انسان کی نیت ہے،
اپنے رب سے کتنا دور رہتا ہے. اب وہ سالبہ جمعہ پھر ایک وقت آتا ہے جب مہینے ملتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ عید کی نماز کے اندر ہی وہ مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے. یہ دولت تھی. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے قرآن کے اندر زکات کا حکم نہیں دیا تھا. اب اللہ رب العزت نے زکات کا حکم نازل فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ کچھ صحابہ کو ڈیوٹی دی، کام سونپا کہ وہ امیر صحابہ کے پاس جائے اور اسے حکم دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے 2.5% جو ہے اللہ کی راہ میں زکات ادا کرے، جس کو اللہ نے حاجت اصلیہ کے علاوہ جو دولت دیا ہے. اب وہ جہاں جہاں رک کر رہے ہیں صحابہ کرام اپنی پونجیوں میں سے وہ رقم ادا کرتے ہیں. جب سال بعد کی باری آئی تو حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ صحابہ کی جماعت جاتی ہے، لیکن طالبہ نے یہ کہا کہ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے دے جاتا ہوں. اور یہ سوچا کہ میرے مال سے اگر زکات نکلے گی تو اتنی ساری نکل جائے گی اور یہ میں دے نہیں سکتا. یہ صرف ارادہ کیا، انکار نہیں کیا، سوچے اور کہا آگے جاؤ میں آ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما دی. اللہ نے حکم دے دیا ہے نبی اب اس کی زکات آپ نہیں لیں گے. وہ پیچھے سے آئے، اپنے سر پہ خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کیا کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت یاد دلایا کہ طالبہ تمہیں پہلے کہا تھا میں نے کہ تم اسی حالت میں ٹھیک ہو، تمہارے لیے یہی حالت بہتر ہے. اب کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ لے لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، میں تمہارا مال نہیں لے سکتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا. یہ سال کے ختم ہوتے ہی اپنے سارے مال کی زکات لے کر کے امیر المؤمنین حضرت عمر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ نے انکار کر دیا، جس کا مال اللہ کے رسول قبول نہ کرے ابو بکر مال کیسے قبول کر سکتا ہے؟ انکار کر دیا. وہ رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے. کہا کہ اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے میرے میں جرت نہیں، میں تمہارا مال دوں. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد جب آپ امیر المؤمنین بنے اور شہر کے اندر قحط پڑ گیا، گلہ ختم ہو گیا، جب مسلمان پریشانی کی حالت میں آ گئے، وہ سال قحط کا تھا، لوگوں کے پاس مال بھی نہیں تھا، گلہ بھی نہیں تھا. اس وقت سالبہ کے پاس بہت ساری رقم جمع ہو گئی تھی اور یہ سوچ کر کے آئے کہ آج امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم میری اس پونجی کو قبول کر لیں گے کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے. صفحے درست کر لیں گے. میری اس پونجی کو آپ جو ہے قبول فرما لیں گے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سالبہ جس کا مال اللہ کے حبیب نے قبول نہ کیا، جس کا مال امیر المؤمنین ابو بکر نے قبول نہیں کیا، عمر بھی تمہارا مال قبول نہیں کر سکتا. کہا امیر المؤمنین لوگ پریشان ہیں، قحط کا دور چل رہا ہے، آپ قبول فرما لے. تو آپ جلال میں آئے اور فرمایا سالبہ سن، میں یہ تو پسند کر سکتا ہوں کہ لوگ بھوکے مر جائے مگر تیری دولت کو میں قبول نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم نے انکار کر دیا. اب وہ بات سالبہ کو یاد آ رہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تیری غربت تیرے لیے صحیح ہے، تیرے لیے بہتر اس کے لیے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اس
مالداری کی زندگی کو دیکھا اور آپ نے اسے فرمایا کہ تیرے لیے یہی بہتری ہے کہ جو تو خدا کو بھی یاد کر رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے نہ کہ تیرے لیے دولت بہتر ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کا یہ عالم ہے تو خدا کی قدرت کا کیا عالم ہوگا؟ تو وہ بھی اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ میرے کس بندے کو کتنی دولت دینی ہے، کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمارے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہتر سے بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو غریب بنایا، کسی کو دولت کم دے دیا اور کسی کو زیادہ دے دیا اللہ نے، یہ اس کی حکمت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جو اسے دے گا وہ اس امیر سے بہت ہی کچھ زیادہ دے گا۔ اب یہ غریب آدمی ہے، اب اس کے دل کے اندر تو پریشانی ہوگی، اور ہر غریب آدمی، ہر نیچے طبقہ کا آدمی وہ پریشانی رہتا ہے، اور یہ پریشانی ایسی ہے کہ امیر آدمی بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، لیکن جو اس سے بڑھ کر کے ہے اسے دیکھتا ہے تو حسد اس کے اندر ضرور پیدا ہوتا ہے، یہ تمنا، یہ آرزو ہوتی ہے اور میرے پاس اور زیادہ دولت آ جائے۔ پہلے اس کی سوچ تھی ایک دکان ہو، اللہ نے 2 دے دیا، اب 5 کی تمنا رکھتا ہے۔ ایک گھر تھا، اب اللہ نے 2 گھر دے دیا، لیکن اور تمنائیں رکھتا ہے۔ تو اس کی آرزویں بڑھتی جا رہی ہے، تمنائیں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو غریب ہوتا ہے تب بھی تمنائیں ہوتی ہے، تب بھی آرزو ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے دولت دیا ہے پھر بھی آگ بھڑکتی ہی رہتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو درس دے رہے تھے، جس میں مجاہد آپ کے غلام تھے، اسے فرمایا کہ میرے سارے لوگوں کو دیکھو گے تو یہ تمنائیں ہوگی، لیکن میرے نبی نے ایک ایسی بات مجھے بتائی کہ میرے دل میں اب آرزو رہی ہی نہیں۔ اور امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفلوں میں اکثر سمجھایا کرتے تھے انسانوں کو، اپنے غلاموں کو، کہ میرے نبی نے مجھے ایسی کون سی بات سکھائی کہ اللہ نے آج بہت کچھ مجھے دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کر کے، بھگو کر کے کھانے میں میں فخر محسوس کر رہا ہوں، تسلی مجھے اس میں ہو رہی ہے۔ اور جو مہمان آتے ہیں میں دسترخوان پہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کھانا دیتا ہوں، لیکن جب میری بات آتی ہے تو میں سوکھی روٹی کھا لیتا ہوں۔ مولا یہ تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آ گئی، تمہیں سکون کیسے ملنے لگتا ہے؟ تو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی عبادت پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو تمہیں نعمت دے دیا ہے، جو تمہارے پاس موجود ہے، جو اللہ نے دے دیا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ جب راضی ہو گئے، جس حالت میں بھی اللہ نے رکھا ہے، غربت دیا غربت پہ راضی رہو، مکان نہیں ہے اس پہ راضی رہو، اور ایسے راضی رہو جیسے مل گیا ہو ایسے راضی رہنا۔ دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہو کہ اللہ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے، میرے معبود کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ اور کیسے راضی؟ کربلا کے اندر حسین اعظم نے اپنے 6 ماہ کے لڑکے کو، حضرت علی اصغر کو، کربلا کے اندر اللہ کی راہ میں دے دیا، خوش ہو کر کے قربانی دیا۔ اس کو راضی ہونا کہتے ہیں۔ اپنے کریل بیٹے کی جوانی کو اللہ کے لیے، دین کے لیے لٹا دیا، اسے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا کہ پہلے میں جاؤں گا اور اپنی شہادت دوں گا اس لیے کہ یزید سے میرا معاملہ ہے، لیکن سارا کچھ کیا اس لیے کہ میرے رب کی ہی تو رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا پہ جو راضی ہو گیا، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے جو یہ بات مجھے 2 جملے جو کہے کہ جو اللہ کی نعمت پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کی تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا۔ مطلب اگر وہ بندہ 2 سجدہ کرے اور ایک بندہ 1000 سجدہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تھوڑی عبادت اس 1000 والے سجدے سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔
اگر ایک بندہ پورا قرآن پڑھ ڈالے اور ایک بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ راضی ہو جائے، وہ بندہ اگر ایک رکوع پڑھے گا تو اس کے ایک قرآن کے برابر جو ہے اسے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ اگر صرف سبحان اللہ کہے اور ایک بندہ پوری رات اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، لیکن وہ بندہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اس سے بہت راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ راضی ہو گیا، اور یہ نعمت پہ راضی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا صبر ہے، بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے جو اگر انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ انسان جس حالت میں ہے اس حالت میں اللہ سے خوش ہونا شروع کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکیوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اس بات پہ عمل کر لیا، اب علی کی زندگی سے سارے رنج ختم ہو گئے، سارے غم ختم ہو گئے، اب مجھے اب کسی سے حسد نہیں ہے۔ حسد ہوتا ہی ہے تب جب انسان ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسروں کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ علی کے دل میں ایسا رہا ہی نہیں، اس لیے مولا کائنات فرماتے میں مزدوری اتنا کرتا ہوں جتنی مجھے ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہی مجھے اتنی 1 کلو اگر کھجور مل گئی تو آدھی کلو اپنے لیے رکھتا ہوں، آدھی غریب بچوں کے لیے رکھ دے۔ فرمایا گیا مولا کائنات سے کیوں آپ ایسا کرتے؟ فرماتے ہیں کہ بس اتنا مل گیا، میں اسی پہ راضی ہوں، اور میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کی نعمتوں پہ راضی ہو جائے اللہ اس کی عبادتوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حکمت کو سمجھے۔ ایک کوئی اللہ والے تھے، اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اللہ اگر سب کو مالدار بنا دیتا تو اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی تو نہ آتی، اس کو دینے میں کوئی روکنے والا تو ہے نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو سب بندوں کو برابر کر دے، سب کو امیر کر دے۔ یہ خیال تھا کہ یار اللہ قادر ہے، پھر کیوں ایسا رکھا؟ کچھ بندے بیچارے رو رہے، کچھ پریشان ہو رہے، کچھ ہنس رہے، کچھ اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے پیسوں کو فضول خرچ کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں یار روپیہ تو اس کے پاس پانی کی طرح بہ رہا، جدھر دیکھو وہ مالدار اپنے شوق موج کو پورا کر رہا ہے، اور یہ غریب ہے کہ ہوٹل کو کیا وہ گھر کے اندر سے صحیح سے کھانا اپنی مرضی کا پکا کر کے بھی نہیں کھا پاتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو ہوٹلوں میں آدھا کھاتا ہے آدھا پھینک دیتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو گھر کے اندر سے ہی پکا کر کے نہیں کھاتا۔ اگر وہ اللہ سب کو دے دے تو اسے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، روکنے والا بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شے پہ قادر ہے، وہی رب ہے۔ بس یہ سوچنا تھا، سوال دماغ میں آیا، جواب نہیں ملتا تھا۔ اللہ رب العزت نے خواب کے اندر اسے جواب دیا، سمجھایا، دکھایا۔ اب وہ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک دنیا ہے، ماحول بدل گیا، اللہ نے سب انسان کو مالدار بنا دیا، اب سب کو دیکھ رہا ہے سارے مالدار ہیں۔ اب جب سارے مالدار ہیں اب اسے ضرورت پڑی کہ میں کسی کاریگر کے پاس جاؤں جو مجھے اپنے گھر کے اندر کام کرانا ہے۔ اب وہ بیچارہ جا رہا ہے، اسے بولتا ہے، وہ غصے میں آ گیا، میں نوکر بوکر سمجھتا ہے مجھے، میں تیرا کام کروں گا، اس لیے کہ ہے وہ امیر، وہ کسی کی غلامی کرے گا۔ اب وہ پلٹ کر کے آ گیا، اب اسے ضرورت پڑی اناج کی، اب وہ اناج لینے کے لیے کہاں جائے؟ ہر آدمی مالدار ہے، اب مزدوری کون کرے گا؟ کون کھیت باڑی کرے گا؟ کون اپنا جو ہے پسینہ بہائے گا؟ وہ گیا، بھائی تیرے پاس اناج دے دے، بولا غلام سمجھ کر کے رکھا ہے، تیرے لیے محنت کرتا ہوں کہ تیرے لیے اگاؤں اور تجھے دوں میں، نکل جا یہاں سے۔ اب پریشان ہو گیا کہ اب اناج لینے کہاں جائے؟ اس طریقے سے اسے گوشت کی ضرورت پڑی، تو اب جس کے بعد جا رہا ہے اب نہ کاٹنے والا ملے نہ بیچنے والا ملے، ہر آدمی امیر ہے۔ اس طریقے سے ہزاروں مثال اللہ تعالیٰ نے دکھایا، آپ بھی سمجھ جائے اشاروں سے کہ وہ اپنی ضروریات کو جدھر جدھر جا رہا ادھر ہر آدمی مالدار برابری کا ملتا ہے۔ اب وہ اپنی ضرورت پڑی جو ہے پوری نہیں کر سکتا، وہ بارگاہ خدا بندی میں اٹھاتا ہے کہ اللہ یہ تو مصیبت میں پھنس گیا، اللہ تو ہی انتظام کر، اور یہ دنیا کو تو نے کیسے بنایا کہ اب تو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ جب کھلی جو سوال اس نے کتاب پڑھتے پڑھتے اللہ کی قدرت میں کیا تھا کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، تو
چاہ وہ کر سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا اللہ نے کسی کو مزدور بنایا ہے اس لیے کہ انسان کے بھلائی کے لیے بنایا، انسان کو اگر مالدار بنایا ہے تو کسی کی مدد کے لیے بنایا ہے، انسان کو اگر مزدوری جو ہے کھیت کا بنایا ہے تو اس کے اندر انسان کا بھلا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو یہ مزدور لوگ ہیں اس کی مزدوری کو رائے گانا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کھیت کے اندر ایک دانہ اگایا، اگر ایک جانور نے بھی کھا لیا، ایک دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طریقے سے مزدور آدمی جب مزدوری کرتا ہے اس کا پسینہ پہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اگر شرط ہے کہ رزق حلال وہ کھاتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اگر غریب رکھا ہے تو اس کے سر پہ عزت کا تاج بھی رکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن جب امیر جائیں گے جنت میں تو لاسٹ کے اندر جائیں گے، اللہ کے رسول کو پوچھا گیا یا رسول اللہ امیر دنیا میں آگے آگے، ہوٹلوں میں آگے آگے، باغیچوں میں آگے آگے، آج جنت میں جانے سے پیچھے کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ کو اللہ نے دولت دیا تھا، اب ان دولت کا حساب جو انہیں دینا ہے۔ اور ہم نے دیکھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ غریب آگے چلا جائے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں اللہ نے دولت نہیں دیا تھا اب بچا کچھ نہیں، جو تھا کھا لیا، جو تھا پہن لیا، جو بچا تھا اللہ کی راہ میں دے دیا، اب بچا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا چلو تم جنت میں چلے جاؤ اس لیے تمہیں میں نے دیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے اگر دنیا کے اندر اگر اسے سب کچھ دے کر کے گم پھر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر غریب کو پہلے پہنچائے گا، مزدور کو پہلے پہنچائے گا، اور وہ کئی سال تک حساب دیتے رہیں گے، وہ کئی سالوں تک جنت کا مزہ لیتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے تو میرے آقا نے فرمایا تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی سی عبادت پہ راضی ہو جائے گا۔ آج جو بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، صرف اور صرف اس کی وجہ ہے کہ دولت کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، دولت جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے، شہرت پانی ہے، اچھی نوکری، اچھی جاب، اچھا مکان، یہ سب کچھ چاہیے، لیکن انسان دیکھتا ہے آخرکار یہ دنیا میں رہ جاتا ہے اور تم موت کے پنجے میں آ جاتا ہے، قبر میں تجھے وہی کفن پہنایا جاتا ہے جو ایک امیر کبیر کو پہنایا جاتا ہے، اور جو غریب کو پہنایا جاتا ہے وہی قبر میں اندر تجھے بھی کفن پہنایا جاتا ہے۔ نہ اس کے لیے کوئی الگ سے انتظام ہے، نہ تیرے لیے انتظام ہے۔ اگر انتظام ہوتا ہے تو صرف اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں اس کے جنازوں کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر اسے عزت کے ساتھ چھوڑنے جاتے ہیں، اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے جنازے کو جلد سے جلد جو ہے کم آدمیوں کے ذریعے سے اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ باقی فرق کچھ نہیں رہتا، اس کے مغفرت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تیرے پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں بچتا، یہاں تک کہ تیری اولاد تیرا افسوس نہیں کرے گا بلکہ تیری جائیداد کو گنتی رہے گی انگلیوں میں۔ تو نے جس کے لیے کمایا، جس کے لیے نمازیں چھوڑی، وہی تیری اولاد تیری جائیداد کو گننے کے لیے انگلیاں گنے گی۔ کتنے دین کر رہے ہیں، کس کو کتنا وارثہ دینا ہے، کس کو کتنا چھیننا ہے، کس کا حق کھانا ہے۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، تیرا معبود تجھ پہ اتنا رحم کر رہا ہے، تو یار وقت پہ نماز نہیں پڑھتا؟ تجھے کس نے کہا کہ تو مسجد میں آئے گا تبھی تیری نماز ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو مسجد بنا دیا ہے۔ اگر تو مجبور ہے تو راستے کے اوپر ہے، جہاں مصلی بچھا دے گا تیری مسجد وہی ہے، وہی تیری نماز قبول ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا تجھے اللہ رحمت دے؟ اور نبی تھے جس کے لیے وقت مقرر تھا، زمین مقرر تھی، اسی جگہ پہ آئے گا تب نماز ہوگی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ نے اتنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور اس کی امت پہ مہربانی فرمائی کہ محبوب میں نے تمہارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، تمہارا غلام جدھر پڑے گا ادھر اس کی نماز قبول ہے۔ یہ تو مسجد ہے۔ اب وہ بندے کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کیا بہانہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور نبیوں کے لیے تھا کہ وضو کرے، لیکن امت رسول کے لیے قرار دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو زمین سے تیمم کر لے، جس جگہ پہ ہوگا اس جگہ پہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اتنا فضل انسان نے اللہ نے فرمایا ہے انسانوں کے اوپر، لیکن انسان تو اللہ سے دور بھاگ رہا ہے۔ تو سوچ رہا ہے کہ اس کی تقسیم کیا ہے، مجھے غریب بنایا ہے۔ تجھے جو غریب بنایا ہے اس کا فخر، اس کی لذتیں مرنے کے بعد پتا چلے گی، اور تمنا کرے گا کاش اللہ کی رضا پہ میں راضی ہو جاتا، مجھے پتا چل جاتا، اور تمنا کرتا اللہ میں اسی پہ راضی رہوں۔ اس لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پہ ہم راضی ہو جائیں، اللہ ہماری تھوڑی نیکیوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقسیم پہ ہم سب کو راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی
عبادتوں کو، ریاضتوں کو، تسبیحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، سیاکار بندے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں توبہ پہ قائم رکھ یا اللہ، سچی پکی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رحمت کی نظر سے دیکھ لے مولا، تو ہی ہمیں توفیق عطا فرما توبہ کی یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے دل پہ رحمت فرما دے، اپنی رحمت فرما دے مولا، ہم سچی پکی توبہ کر لیں اپنے گناہ سے یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے، ان کے عمروں میں رزق میں برکت عطا فرما دے، ماں باپ کا وفادار بنا دے یا اللہ۔ جن کے ماں باپ انتقال گئے مولا، ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے، جن کے زندہ ہے مولا سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے یا اللہ۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، مشکلوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے یا اللہ چھٹکارا عطا فرما یا اللہ، ہماری روزی میں وسعت برکت عطا فرما یا اللہ، ہمیں سخی بنا دے یا اللہ، بخل سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ۔ یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے دفعہ تیری راہ میں ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا یا اللہ، ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، جہاں کہیں پہ بھی رہے مولا سب کی اولادیں مولا سب کو ترقی عطا فرما، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے وطنوں کو اپنے وطن پہنچا دے، بے قصور جو جیلوں میں ہے مولا اسے رہائی عطا فرما دے، مسلمانوں پہ جہاں کہیں پہ بھی کافر ظلم کر رہے ہیں مولا ان سے نجات عطا فرما دے یا اللہ۔ تو کریم رب ہے مولا، رحیم رب ہے مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جنت الفردوس میں تیرے محبوب کے پرس میں ہمیں جگہ نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔